بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 59۔ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم۔ ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود ہونے کے قابل نہیں۔ مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ آیت نمبر 65۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، سو کیا تم نہیں ڈرتے؟ انبیاء کرام اپنی اپنی قوموں ہی کی طرف بھیجے جاتے تھے۔ انسان اپنے ہم زبانوں سے مانوس بھی ہوتا ہے اور ان کے مزاج، فطرت، رسم و رواج، روایات سے اچھی طرح آشنا بھی ہوتا ہے۔ قدرتی طور پر جو بات آپ اپنی ہی زبان میں اپنے ہم زبانوں سے سہل انداز میں کر سکتے ہیں، وہ بات آپ کسی دوسری زبان میں اس سادگی اور اس خوبصورتی سے بیان نہیں کر سکتے، چاہے آپ کتنی ہی دسترس رکھتے ہوں۔ یہ نظام قدرت ہے۔ اسی نسبت سے انبیاء کرام کو ان کی قوموں کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ یہاں بھائی سے مراد قربت کے ہیں۔ تمام انبیاء کرام نے صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے کی تعلیم دی ہے۔ آپ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی دوسرے کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ لفظ مسلمان کا مطلب ٹو سبمٹ، ٹو سرنڈر کے ہیں، یعنی آپ اپنی ول اپنے خالق کے حکم کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو اپنے خالق کے حوالے کر دیتے ہیں، اس کے حکم کے پابند ہو جاتے ہیں۔ اپنے رب کے ہر حکم کی من وعن تابعداری کرنے اور فرمانبرداری اپنانے کا نام مسلمان ہے۔ یہ نام آپ کو اللہ تعالیٰ ہی نے دیا ہے۔ اس نام کو چھوڑ کر آپ اپنے کوئی دوسرے نام نہ رکھیے، کیونکہ آپ پھر کچھ اور ہی ہیں، وہ نہیں ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ آیت نمبر 73۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ
لكم عذاب أليم۔ اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک واضح دلیل آ چکی ہے۔ یہ اونٹنی ہے اللہ کی جو تمہارے لیے دلیل ہے، سو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ تعالی کی زمین میں کھاتی پھرے، اور اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ بھی مت لگانا کہ کہیں تم کو دردناک عذاب آ پکڑے۔ انبیاء کرام اپنی قوم سے بطریق احسن دلائل کے ساتھ مخاطب ہوتے تھے۔ اللہ کے حکم سے معجزات بھی پیش کرتے تھے اور واضح نصیحت کے ساتھ سرکشی کے برے انجام سے آگاہ بھی کر دیتے تھے۔ بدقسمتی سے انہی کی قوم کی اکثریت نے انہیں بری طرح جھٹلایا۔ آیت نمبر 85۔ وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، پس تم ناپ اور تول پورا پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، اور روئے زمین میں اس کے بعد کہ اس کی درستگی کر دی گئی ہے فساد مت پھیلاؤ۔ یہ تمہارے لیے نافع ہے اگر تم تصدیق کرو۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے کی تاکید کی، اور ساتھ ہی اپنی قوم کی معاشرتی برائیوں پر بھی انہیں سختی سے تنبیہ کی۔ اس آیت میں بات تو مدین کی اور حضرت شعیب علیہ السلام کے زمانے کی گئی ہے، پر لگتا یہ ہے کہ یہاں تو ہماری ہی بات ہو رہی ہے، آج کے زمانے کی۔ اگر انصاف کی بات کی جائے تو ہم پچھلی تمام نافرمان قوموں سے کہیں زیادہ سرکش ہیں۔ ناپ تول میں کمی تو محض ایک بات ہی ہے، ہم تو ہر طرح کی کرپشن، فراڈ، دھوکہ دہی، لوٹ مار، چوری چکاری، مکر و فریب دن دہاڑے بڑے دھڑلے سے کرتے ہیں۔ جینیٹکلی ہم وارداتیے بن چکے ہیں، اور ساتھ ہی اول درجے کے فسادی بھی۔ لمحے میں شور وویلا، غول گپاڑا، اول فال، دھکم پیلی، اٹھا پٹک، مار دھاڑ اور قتل و غارت گری۔ کسی خوش فہمی میں مت رہیے، اپنے انجام کی فکر کیجیے۔ آپ کی زندگی میں جو مسائل کے انبار لگے ہیں وہ آپ کے انہی رویوں کی وجہ سے ہیں۔
اپنی اصلاح کیجیے اور اپنے رب سے رجوع کیجیے۔ آیت نمبر 96۔ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔